دنیا میں لگ کے قبروں کو بھولنے والوں، قبر کی مٹی بڑی خطرناک ہے، ایسے کر کے سب ڈال کے آ جائیں گے، سب رشتہ داریاں ہاتھ جھاڑ دیں گی، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، اندھیری قبر ہے، اوپر ڈالی جائے گی مٹی، اوپر سے پھر بندہ چیختا ہے، حضور فرماتے ہیں مردہ کہتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے یارو، میرے دوستو، تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا، میرے بیٹو ایک تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ مگر حضور فرماتے ہیں اس کی چیخ کو اگر زندہ سن لیں تو وہ اپنی زندگیوں پر روئیں گے، جنگلوں میں نکل جائیں گے۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی قبر میں جائے گا، یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی قبر میں جائیں گے، جو دل سے سن رہے ہیں وہ بھی مریں گے، افسوس جو نہیں سن رہے ہیں وہ بھی مریں گے۔ جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی مریں گی، جو میری بہنیں نہیں ڈر رہی ہیں وہ بھی مریں گی۔ ہاں اس سے کہو اے مالک دنیا میں آئے تو تھے امتحان دینے، مگر دنیا میں لگ گئے، دنیا کے ہو کے رہ گئے، کبھی تجھے یاد نہیں کرتے۔ پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، آپ سے بھی میرے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی میرے بچے بھوکے ہیں، میرا شوہر بیمار ہے، کچھ دے دے۔ اس نے کہا میں عورتوں کو شوقین ہوں، تو رات میرے پاس گزار، میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی۔ واپس چلی گئی، واپس پھر آئی، لوٹ کے واپس آئی، کہنے لگی کچھ دے دے، میں رات کو آ جاؤں گی، میرے بچے بے ہوش ہو کے گرنے لگے، میں تجھے تیرا جو دل چاہے وہ کر لینا۔ رات میں آئی، کمرے میں بیٹھی، اس نے اس کے ہاتھ لگایا نا تو کانپنے لگی، اور کانپ کے پسینے آئے، رونے لگی۔ روتی کیوں ہیں؟ پیسے نہیں دیے میں نے تجھے؟ کہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں آج اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ رو کے بولی میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں، اے زمین و آسمان کے مالک، اے بے پناہ طاقتوں والے کریم اور رحیم، اگر مجھے فضل فرما دے، اگر میں بیمار، میرا بچے بیمار نہ ہوتے، میرا شوہر اور میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں ممتا کی ماری کبھی جسم نہ بیچتی۔ ایسی پھوٹ کے روئی، اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا۔ اللہ اکبر، بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، اس کا دل دھو دیا اس نے، یا بہن بناتا ہوں۔ چلی گئی، وہ تو چلی گئی، سجدے میں گر گیا، رو کے بولی مالک، رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے، ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگوایا، اور میں نے تو کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے، کتنی مجبوروں کی عزتیں لوٹی ہیں میں نے میرے دوستوں۔ توبہ کر لو۔ ملا روم کہتے ہیں ایک سنار تھا، سونے کا کام کرتا تھا، اس کے بچہ کوئی نہیں تھا، ایک لڑکا پال لیا اس نے، پالنے والا لڑکا 22-23 سال کا ہو گیا۔ یہ ایک دن اپنے گھر آیا، بی بی نے دروازہ نہیں کھولا، بتا کون سا گناہ کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا کوئی گناہ نہیں۔ کہ جب تک تو بتائے گا نہیں دروازہ کھولوں گی نہیں۔ بولے آج ایک عورت کا ہاتھ پسند آ گیا تھا، اس میں چوڑی پہناتے وقت اسے ایسے میں نے ہاتھ پکڑ لیا، اچانک مجھے خوف آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہ بس اسی وجہ سے پوچھ رہی تھی، جو لڑکا میں نے بیٹا بنا کے پالا ہے نا، اس نے آج میرا گندا طریقے سے ہاتھ پکڑا تھا، میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو آج میری عزت پہ ہاتھ ڈل گیا۔ وہ آدمی رو کے بولا مالک میری بیٹیوں کو بچا لے، میری بیوی کو بچا لے مالک۔ اور میرے دوستو دیکھو، یاد رکھو تم جو کرتے ہو اللہ کے یہاں سب لکھا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، نوجوانوں، اپنی زندگیاں جوانیاں برباد کرنے والوں نانا پلٹ کے آ جاؤ، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ رات کو رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تہجد کے وقت میں سسکیاں لینے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ راتوں کو کلبوں میں ڈھونڈنے والے، گندی تصویریں دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ زندگی یوں برباد نہ کرو۔ وہ رویا، رو کے سو گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ جب کھلا تو سامنے خوبصورت شخصیت کھڑی تھی۔ آپ کون؟ کہ پہلے آپ اپنا نام بتائیے۔ کہ میرا نام یہ ہے۔ کہ تو پھر میرا نام موسیٰ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا موسیٰ غلط جگہ آ گئے، یہ تو گنہگار کا گھر ہے، میں نے زندگی بھر عزتیں لوٹی ہیں۔ کہ کوئی نیکی کی ہے؟ پوری بات بتا کے بولا بہت رویا ہوں رات۔ موسیٰ بولے کتنا؟ کہ میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ کہ تیرا تو چہرہ بھیگ گیا؟ اللہ فرماتا ہے انسان تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھوں کے آنسو تیرے گال تک آچے آ جائیں، میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا۔ ایک بار اس کے سامنے رو، سب جگہ رو گے کمزور ہو جاؤ گے، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو۔ اے میرے دوستو، یہی میری تقریر تھی۔ کیا تقریر تھی؟ درد، دل کا درد تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت تشریف رکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کٹا دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں، ممبر سے نہیں کہہ رہا ہوں، نیچے ہاتھ کریں۔ حضور مجاہد ملت کے سجادہ نشین ان کے نبیرہ بیٹھے، آپ بتاؤ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، آج توبہ کا وقت ہے۔
کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, وہ نوجوان صرف کھڑے ہو جائیں, نعرے رسالت, صرف وہ نوجوان کھڑے ہوں. اسلام, علماء اہل کوئی سنت, بچہ کھڑا نہ ہو, کوئی حضور نوجوان حبیب کھڑے ہوں, ملت, چھوٹے بچے کوئی نہ کھڑے ہوں. مدرسے کا بچہ کھڑا نہ ہو, باقی سب کھڑے ہو جائیں. ہاں مدرسے کا کوئی بچہ نہ ہو. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی, 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. واہ, سنت رسول ہے, موقدہ ہے, اس کو کٹانا منڈانا حرام ہے. ایک مشت ہونی چاہیے پوری داڑھی. آج حضور مجاہد ملت کے عرس میں یہ سوغات لے کے اٹھ کے اعلان کرو کہ آج ہاتھ اٹھا لو, داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر اٹھا لیں. انشاءاللہ. میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں حضور حبیب ملت کی موجودگی میں نہ ہاتھ سے داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی, انشاءاللہ پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. کیا پیغام ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی. ارادہ کر رہے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. میری بہنیں دل میں ارادہ کریں نماز کا, پردے کا, قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اب مسلک کے آلات پہ سختی سے قائم رہیں گے. اور سنو, حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں, کیا ان بات کے عرس میں آنے والوں, مجاہد ملت کو جو بھی ملا ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ملا ہے. دھام نگر نہیں ہے, بغداد کا ایک محلہ ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث آدم سرکار حضور مجاہد ملت. اور حضور مجاہد ملت نے دنیا کو یہ بتایا ہے, ایسے ہی کوئی مجاہد ملت نہیں بنتا. یاد رکھنا, ایسے ہی کوئی مجاہد ملت نہیں بنتا. نہ جانے کتنے مولانا دنیا میں آتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, مگر ہر آدمی مجاہد ملت نہیں بن سکتا. مجاہد ملت یوں نہیں بنے ہیں, خدا کی قسم جس نے اپنے دم پر پوری سنیت میں یہ ظاہر کر کے دکھایا ہے کہ صرف بریلی جو ہے سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی کے مشن کو جس نے پورے ہندوستان میں پھیلایا ہے, اس شخصیت کا نام مجاہد ملت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مجاہد ملت ہے, زندہ باد, زندہ باد. مجاہد ملت ہے. اور سنو, اور جو مجاہد ملت نمبر کتاب نکلی اس میں لکھا ہے کہ جب حضور مجاہد ملت کو حج سے بھیج دیا گیا, حج نہیں کرنے دیا یہودیوں نے, سعودیوں نے, مطلب ان کا دوسرا نام یہی ہے, سعودی نے. وہ گیا تھا قمر جلال پوری, تو اس نے کہا تھا کہ جب بھی پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب, مثل سعودی ہے, مثل یہودی ہے, سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں قمر, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہوں شراب. انہوں نے واپس بھیج دیا حضور مجاہد ملت کو. حضور مجاہد ملت کے جو مرید خاص ہیں وہ بیان کرتے ہیں, میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, رویا, میرے حضور, میرے آقا, میرے پیر نہیں آئے, میرے پیر کے دل میں حسرت رہ گئی مدینہ دیکھنے کی. کہتے ہیں میں سو گیا, اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا, ایک ہی خواب اتنا برکت والا کہ اس میں حضور بھی تشریف فرما ہے. زور سے بولو, حضور بھی ہے, حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے, عمر فاروق اعظم بھی ہے, عثمان غنی بھی ہے, مولا علی بھی ہے, امام حسن بھی ہے, امام حسین بھی ہے. اور مجھے کوئی پکڑ کے لے کے گیا, بولے دیکھو, تو میں نے دیکھا ایک صاحب ہے, ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے, اور وہ وہاں کی چاکری کر رہے ہیں, وہاں کی نوکری کر رہے ہیں, وہاں پر سنتری بنے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ جو ہے وہ ہنٹر لے کے وہاں کی جو ہے وہ چوکیداری کر رہے ہیں. میں نے دیکھا یہ کون چوکیدار ہے, اس کا چہرہ نظر نہیں آتا. کہتے جیسے ہی چہرہ مڑا ہے میں نے دیکھا ہے تو کوئی اور نہیں تھا, میرے پیر حضور مجاہد ملت ہے. لاجواب, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور مجاہد ملت. عشق محبت, عشق محبت. عشق غوث اعظم کی تنویر کا نام ہے مجاہد ملت. عشق رسول کے آثار کا نام مجاہد ملت ہے. یوں مجاہد ملت کا عرس آپ کو مبارک ہو, یہ شہزادے کی آمد آپ کو مبارک ہو. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں آپ سے, اعلیٰ حضرت سے محبت کرو, ورنہ ایمان کے طوطے کب اڑ جائیں کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. کدھر چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت سے جو پھرا وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سید ہیں, ماشاءاللہ سید ہے اگر کوئی تو اس کے جوتے ہمارے سر پر ہے نا, آلے رسول ہے, مگر اگر وہ یہ کہے میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا,
کیوں؟ کہ میں سید ہوں اس وجہ سے نہیں مانتا. ارے بھائی یہ بات بتا تو اس اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں مانتا جسے بنایا ہی شیخ عبد القادر جیلانی نے. زندہ باد. لاجواب لاجواب. اعلیٰ حضرت کو نہ ماننے والے بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت تو ماشاء اللہ سبحان اللہ عشق کی تنویر کا نام ہے, حضور کے عشق کا نام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. ایسا کوئی عشق کر کے تو دکھائے اعلیٰ حضرت کی طرح. ذرا غور تو کرو, سارے سید مل جائیں جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں, ان سب سادات سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, سب مل جاؤ اور اپنی شان میں اتنا بڑا شعر کہہ کے دکھاؤ, کسی شاعر سے کہلواؤ, چاہے 10 کروڑ روپے لو, میں کم سے کم 10 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں. اس بدن کا کوئی دوسرا شعر میں پوری زندگی غلامی کر لوں گا اس آدمی کی جو 2 مصروں میں سیدوں کی شان ایسی بیان کر دے جیسے بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. زندہ باد. لاجواب. نعرہ تکبیر, اللہ آپ کو نعرہ سلامت رکھے. رسالت. شخصیت انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت علامہ مسلک سید شبات میاں قادری, حضور مسلک. حبیب ملت, فیضان سرکار مجاہد ملت, سرزمین دریا پور. مسلک لاجواب. اعلیٰ حضرت زندہ باد. حضور مجاہد ملت کا فیضان یہاں پر قائم دائم رہے. میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے, اور جو مجھ سے خطا ہو گئی ہے, ہمارا کسی کا دل دکھانے کا مقصد نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کو ماننا یہ ہے کہ بھیجے ہوں کی, قرآن نے کہا ہے بھیجے ہوں کی آپ جو ہے وہ پیروی کرو. تو اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے, مجدد بنا کے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. توبہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بیٹھیں آرام سے, ابھی نعت خوانی بھی ہوگی, حضرت بھی بیان کریں گے.